آئے خداوند، تو اپنے ملک پر مہربان رہا ہے، تو یعقوب کو اسیری سے واپس لایا ہے، تو نے اپنے لوگوں کی بدکاری معاف کر دی ہے، تو نے ان کے سب گناہ ڈھانک دیے ہیں، تو نے اپنا غضب بالکل اٹھا لیا، تو اپنے قہر شدید سے باز آیا۔ آئے ہمارے نجات دینے والے خدا، ہم کو بحال کر، اپنا غضب ہم سے دور کر۔ کیا تو سدا ہم سے ناراض رہے گا؟ کیا تو اپنے قہر کو پشت در پشت جاری رکھے گا؟ کیا تو ہم کو پھر زندہ نہ کرے گا تاکہ تیرے لوگ تجھ میں شادمان ہوں؟ آئے خداوند، تو اپنی شفقت ہم کو دکھا اور اپنی نجات ہم کو بخش۔ میں سنوں گا کہ خداوند کیا فرماتا ہے، کیونکہ وہ اپنے لوگوں اور اپنے مقدسوں سے سلامتی کی باتیں کرے گا، پر وہ پھر حماقت کی طرف رجوع نہ کریں۔ یقیناً اس کی نجات اس سے ڈرنے والوں کے قریب ہے، تاکہ جلال ہمارے ملک میں بسے۔ شفقت اور راستی باہم مل گئی ہیں، صداقت اور سلامتی نے ایک دوسرے کا بوسہ لیا ہے، راستی زمین سے نکلتی ہے، صداقت آسمان پر سے جھانکتی ہے۔ جو کچھ اچھا ہے وہی خداوند عطا فرمائے گا، جو کچھ اچھا ہے وہی خداوند عطا فرمائے گا، اور ہماری زمین اپنی پیداوار دے گی، صداقت اس کے آگے آگے چلے گی، اور اس کے نقش قدم کو ہماری راہ بنائے گی۔ میں سنوں گا کہ خداوند خدا کیا فرماتا ہے۔ جو کچھ اچھا ہے وہی خداوند عطا فرمائے گا۔ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ، سن رہے ہیں آپ سب کے لیے خدا کا شکر گزار ہوں۔ شخصی طور پر آپ سب کا شکر گزار ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے آپ میں سے بہت سے دیکھنے والے میرے لیے دعا کرتے ہیں۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا۔ خداوند کے کلام میں سے میں نے آپ کے سامنے پڑھا زبور 85۔ آپ اسے خود پڑھیے، کیسی پیاری بات بتائی گئی۔ میں سنوں گا کہ خداوند خدا کیا فرماتا ہے۔ نہ جانے کس سے کیا کیا سن لیا ہے۔ میں سنوں گا کہ خداوند خدا کیا فرماتا ہے۔ یہاں یہ یقین دلایا جا رہا ہے کہ وہ سلامتی کی باتیں کرے گا، اور جو کچھ اچھا ہے وہ دے دے گا۔ کاش کہ آپ کی گواہی یہ ہو، اچھا ہوا میں نے سن لیا، اچھا ہوا میں نے جو کچھ وہ دے رہا تھا وہ لے لیا۔ اگر آپ نے انجیل پڑھی ہے
تو آپ نے اس بات کو دیکھا ہوگا کہ خداوند یسوع مسیح پر اعتراض ہوتے تھے اور وہ ان کے لیے ایک حیرانی کا باعث بنا ہوا تھا، حیران ہوتے تھے لوگ۔ پہلے تو یہ بات کہ وہ ایسی باتیں اپنے بارے میں کہتا تھا جو کسی انسان کو کبھی اپنے بارے میں نہیں کہنی چاہیے۔ وہ باتیں ایسی جو خدا ہی کہہ سکتا اپنے بارے میں، وہ اپنے بارے میں کہتا تھا۔ آپ نے ضرور پڑھا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ کیسے لوگوں کا یہ اعتراض ہوتا تھا اور یہاں تک ناراض ہو جاتے تھے کہ کئی دفعہ انہوں نے پتھر اٹھائے اور اسے مار ڈالنا چاہا کہ یہ کفر بکتا ہے، یہ وہ بات ہے جو خدا کی زبان پر ہے، کسی زندہ انسان کی زبان پر نہیں ہونی چاہیے۔ پھر وہ حیران ہو جاتے تھے کہ کیا طاقت ہے، کوئی بدروح ہے اس کے اندر یا کوئی سامریا کا جادو ہے اس کے پاس، یہ ایسے سے کام کرتا ہے جو سوائے خدا کے اور کوئی کر نہیں سکتا۔ اس سے بڑا اعتراض اور یہ تھا ان کا، اور راست باز لوگ تھے شریعت پر کہ جی کس سے بات کرنی چاہیے، کس سے نہیں کرنی چاہیے، کس کو چھونا چاہیے، کوئی ایسا چھو دے تو ہم ناپاک ہو جائیں گے، ان سے چھوا چھوت بولتے، دور رہنا چاہیے ان سے، بالخصوص خاص طور پر یہ کہ گناہ گاروں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ خداوند یسوع مسیح پر بہت بڑا اعتراض یہ تھا۔ لوکا کی انجیل کے 15ویں باب میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں یہی اعتراض کر رہے ہو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کوئی نیا اچھا آدمی، یہ نبی نہیں ہو سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے خدا کا کوئی بندہ، یہ راست باز اور نیک کیسے ہو سکتا؟ یہ دیکھو اس کے اٹھنا بیٹھنا، دیکھو اس کا کن لوگوں کے ساتھ ہے، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا۔ یہ 15واں باب ہے۔ سب محصول لینے والے اور گناہ گار اس کے پاس آتے تھے تاکہ اس کی باتیں سنیں۔ فقیہ فریسی اور فقیہ بڑ بڑا کر کہنے لگے، یہ آدمیوں کے ساتھ، گناہ گار آدمیوں کے ساتھ ملتا ہے اور ان کے ساتھ کھانا کھاتا ہے۔ توبہ توبہ، اتنا بڑا گناہ، یہ کیسے نیک آدمی ہو سکتا ہے، یہ راست باز کیسے ہو سکتا ہے، گناہ گاروں کے ساتھ ملتا ہے، اس کی سوسائٹی ٹھیک نہیں ہے۔ ہم نے تو یہاں تک سنا کھانا کھاتا ان کے یہاں جا کے۔ ایک اور جگہ دیکھو، متی کی انجیل میں بھی یہی انہوں نے یسوع مسیح سے تو نہیں کہا، شاگردوں سے کہتے ہو۔ یہ دیکھیں لکھا ہے کہ یہ متی کی انجیل کا 9واں باب ہے اور اس میں دیکھا وہ کھانا کھانے بیٹھا تھا تو ایسا ہوا کہ بہت سے محصول لینے والے اور گناہ گار آدمی آ کر یسوع اور اس کے شاگردوں کے ساتھ کھانا کھانا بیٹھے۔ جب کھانا کھانے بیٹھے تو فریسی یہ دیکھ کر اس کے شاگردوں سے بات کرتے، خداوند یسوع مسیح سے کچھ نہیں کہا، شاگردوں سے پوچھ رہے ہیں۔ فریسیوں نے یہ دیکھ کر اس کے شاگردوں سے کہا، تمہارا استاد، ہمارا کچھ نہیں ہے، تمہارا استاد محصول لینے والوں اور گناہ گاروں کے ساتھ کیوں کھاتا ہے؟ بہت بڑا اعتراض تھا، بہت بری بات ہے یہ۔ گناہ گاروں کے ساتھ کوئی سمبند نہیں ہونا چاہیے، جہاں ہم عبادت کرتے ہیں انہیں گھسنے نہیں دینا چاہیے۔ یہی تو کرتے تھے فریسی لوگ، ان کے ساتھ کوئی شادی بیاہ کا معاملہ ہوگا پوچھ لینا چاہیے، چھوٹی ذات کا نہیں ہونا چاہیے، کوئی تعلق مت رکھو۔ اور پھر راست باز اور گناہ گار کا کیا میل؟ خداوند یسوع مسیح نے ایک بڑی عجیب بات کہہ دی، ان کو اچھی نہیں لگی، آج بھی لوگوں کو اچھی نہیں لگتی، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں کہ سننے کے بعد جیسے ان کی جان میں جان آ جاتی۔ یسوع مسیح نے کیا جواب دیا تھا اس کا کہ یہ ان کے ساتھ کیوں کھانا کھاتا ہے، کیوں ان کے ساتھ ملتا جلتا ہے؟ اس نے کہا، میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گناہ گاروں کو بلانے آیا ہوں، گناہ گاروں کو بلانے آیا ہوں میں اپنے پاس۔ اور ایک اور جگہ لوکا کی انجیل کے 9ویں باب میں ذرا دیکھیے کیا کہتا خداوند، وہاں بھی اس پر یہی اعتراض ہو رہا ہے، او دیکھو جی ایک گناہ گار کے یہاں جا کے ٹھہر گیا وہ، اور کوئی جگہ ہی نہیں ملی اسے ٹھہرنے کے لیے۔ خداوند یسوع مسیح یہ کہتا ہے
ابن آدم لوگوں کی جان برباد کرنے نہیں، بچانے آیا ہے، گناہ گاروں کو مارنا۔ ارے بھی گناہ گار کو مارنے سے گناہ تو نہیں مرتا، گناہ گار کو مار دیا، آدمی مار سکتا، مارو۔ اور مارنے والا وہ ہوتا ہے جو خود گناہ گار ہے۔ ارے بھائی اس میں سے تو مار دیا تم نے، گناہ تمہارے اندر جو ہے اس کا کیا ہوگا؟ آدمی گناہ گار کو مار سکتا ہے، گناہ کو نہیں مار سکتا۔ وہ کہہ رہا میں گناہ گاروں کو بچانے کے لیے آیا ہوں، اور ایک جگہ لکھا میں ان کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے ڈھونڈ ڈھونڈ کے بچاتا ہوں۔ دیکھو کہاں کہاں پہنچتا ہے وہ۔ آپ کو کچھ باتیں آپ کو یاد دلاؤں گا، آپ کو معلوم ہے، نہیں معلوم تو آپ پڑھیے، آپ ضرور پڑھیے انجیل۔ ارے بھائی یہ کاغذ کھا جائے گا، آپ کو تنگ کر دے گا، اس میں کیا ہے؟ اس میں اگر کوئی طاقت ہے تو وہ یہ کہ مرے ہوئے آدمی کی امید کو زندہ کر دیتا ہے، آدمی کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اس کے دل میں بھوک پیدا ہو جاتی ہے خدا کے لیے، اندھیرے میں سے نکل کے روشنی میں آ جاتا وہ۔ یہی تو ہے اس کی کتاب میں بات، اور تو کچھ نہیں ہوگا، نقصان کچھ نہیں ہوگا آپ کا۔ آپ حیران ہوگے کہ اس کتاب میں آپ کو خدا کے پیار کی آواز سنائی دے گی، ایسا لگے کہ آواز مجھے دی جا رہی ہے۔ اب دیکھو کہاں کہاں بچانے کے لیے پہنچتا ہے، وہاں جہاں پر کوئی اس کے پاس پہنچ نہ سکے وہاں وہ پہنچتا ہے، جو اس کے پاس نہیں پہنچ سکتا اس کے پاس وہ پہنچتا ہے۔ کہتا میں اسی لیے آیا ہوں گناہ گاروں کو ڈھونڈنے، اسی لیے تو لکھا تھا کہ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں۔ دروازے ان کے کھٹکھٹا رہا ہے جو انہوں بیچاروں نے ڈر کے مارے دروازے بند کر رکھے ہیں اپنے، ان کے پاس جاتا ہے ڈھونڈ رہا۔ تو میں آپ کو کچھ مثالیں دوں گا، آپ کے پاس تو بہت سی ہوں گی، جب آپ خدا کا کلام پڑھو گے تو آپ کو بہت سی ایسی باتیں دکھائی دیں گی، آپ کہو گے یہ کیسی عجیب بات ہے کہ یہ ڈھونڈ رہا ہے ان کو، اور ڈھونڈ رہا اس لیے نہیں کہ ان کا پتھراؤ کروائے اور قتل کرے۔ گناہ گاروں کو ڈھونڈنے اور بچانے کے لیے آیا ہوں میں، گناہ گاروں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا ہوں، بتانے کے لیے آیا کہ تمہیں نجات پانی چاہیے۔ میں یہ بتانے کے لیے نہیں آیا کہ تمہیں بدل جانا چاہیے، میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہیں بدل دوں۔ اب دیکھو کہاں کہاں پہنچتا ہے۔ یہودیوں کے اور سامریوں کے تعلقات بہت ناگفتہ بہ، نہ ہی کہو تو اچھے نہیں تھے، بہت برے تھے، کوئی ان کے ساتھ لینا دینا نہیں، کچھ تعلق نہیں، وہ سمجھتے تھے کہ ان کو تو نجات ملی ہی نہیں سکتی۔ تو لکھا خدا وہاں جانے کو تھے، تو کیا ہوتا ہے کہ میں پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو، کہ لکھا کہ شاگرد جو تھے، خداوند شاگردوں کو ساتھ رکھتا تھا تاکہ سکھائے نا، تو دیکھنا چاہیے جو بھی بات ہو رہی وہ آنکھوں کے سامنے ہو رہی شاگردوں کے، اور وہ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیے لوکا کی انجیل میں اس کا ذکر ہے کہ خداوند یسوع مسیح ان کو لے کے جاتے ہیں سامریا میں تاکہ شاگرد اپنے دل کا حال دیکھ سکیں۔ بہت عجیب عجیب باتیں ہیں شاگردوں کو، اور خداوند نے آہستہ آہستہ کر کے ان کی زندگیاں تبدیل کر دی، اور وہی شاگرد تھے کہ جو ساری دنیا میں جا جا کے منادی کر رہے تھے۔ لکھا کہ ساموریوں نے اسے جانے ہی نہیں دیا، نہیں یہاں سے نہیں جا سکتے، تم یہودی ہو، ہم نہیں جانے دیں گے تمہیں یہاں سے۔ اتنے ناراض ہوئے، خدا مسیح کے دو شاگرد کہتے ہیں تو ہمیں اجازت دے کہ ہم آسمان سے جیسے ایلیا نے کیا تھا نا، ان پر آگ برسا کے ان کو بھسم کروا دیتے ہیں۔ اتنے ناراض ہیں سامریوں سے، آگ نازل کرنے کو تیار ہے، ان پر بھسم کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس سے خداوند نے ان پر بتا دیا، کہنے لگے تم کو معلوم ہے تم کیسی روح کے ہو، یہ روح جو تمہارے اندر کام کر رہی ہے وہ روح نہیں ہے جو میری ہے، جب میں تمہیں اپنی روح دوں گا تو تم بالکل فرق ہو جاؤ گے، کسی پر آگ نہیں برساؤ گے، آگ تمہارے اندر ہوگی، وہ محبت کی آگ ہوگی، میں تمہیں روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے دوں گا۔ دیکھنا اسی سامریا میں چلتے ہیں کیا ہوتا ہے، وہاں ایک ہے جسے میری ضرورت ہے۔ اور جب دوبارہ یسوع مسیح جاتے ہیں یوحنا کی انجیل کے مطابق وہ حوالے آ جائیں گے، دیکھنا پوری کہانی،
بہت لمبی بات چیت خدا یسوع مسیح کی ہوتی ہے، تو وہ جا کے کنویں پہ بیٹھ گیا، وہاں ایک عورت آئی سامری، ایسے وقت پہ آئی ہے جب کوئی پانی بھرنے نہیں آتا ہے، دوپہر کو. کیوں دوپہر کو؟ تاکہ دوسری عورتیں نہ اسے دیکھ لیں. دوسری عورتیں شام کو یا صبح صبح آتی ہیں، اس وقت وہ آ رہی تاکہ عورتیں نہ دیکھیں، دیکھیں گی تو تانا زنی کریں گی، تانے ماریں گی، دور کھڑی ہو جائیں گی، یہ گندی عورت ہے، مت جاؤ اس کے نزدیک، اس نے اتنے آدمی کر رکھے ہیں، جس کے ساتھ رہتی ہے وہ بھی اس کا آدمی نہیں ہے. وہ اسی کا قصور ہے، وہ آدمیوں کا قصور نہیں ہے. نہیں، اسی کا قصور ہے. سامری عورت ہے، اوپر سے بدکار ہے. خداوند نے ان سے کہا تھا ہمیں سامریہ ہو کے جانا ضرور ہے. کیا ضرور تھا؟ ضرورت اس بات کی کہ وہاں مجھے ایک عورت کو دیکھنا ہے، اس کو بچانا، میں ڈھونڈوں گا اس کو. تم نے دیکھنا اس عورت کا کیا نتیجہ ہوگا. اس عورت کو جب خداوند یسوع مسیح نے اس سے بات چیت کی ہے تو ایسا لگتا ہے جس کی زندگی بدل گئی ہے. آپ کو کہانی پڑھی ہے، اور وہ سارے گاؤں کو اکٹھا کر کے لے آئی میرے پاس. دیکھو آؤ، کنویں کے اوپر کون ہے وہاں بیٹھا ہوا ہے. ارے اس نے میرے سارے کام یہ نہیں بتایا مجھے شفا دی ہے کیا، وہ بھی بہت بڑی برکت ہے. کہتے میری زندگی کا حال اس نے کھول دیا ہے. اب میں پہچان گئی ہوں کہ میں کتنی گناہگار ہوں، مگر پتہ نہیں اس نے مجھے کیا کر دیا ہے کہ میں آپ لوگوں کی منت کرتی ہوں چلو آ کے اس سے ملو. سارے گاؤں کو بلا لائی ہے، اور وہ رات کو کہہ رہے ہمارے پاس سے جانا، ٹھہر جا. کہاں یہودیوں کو کہہ رہے جگہ نہیں دینے کو تیار، یہاں سے مت گزرنا، یہ راستہ تمہارے لیے بند ہے، ہم نہیں آنے دیں گے تمہیں. منت کر رہے ہیں یسوع مسیح کی کہ یہیں ہمارے ساتھ ٹھہر جا. آج لکھا وہاں ٹھہرا، وہ کھایا بھی ہوگا، انہی کے بستروں میں سویا بھی ہوگا. شاگرد بھی سوچ رہے ہوں گے یہ کیا ہو رہا ہے. تب ان کی سمجھ میں آیا ہوگا جو کہتا ہے کہ میں گناہگاروں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہوں. اس عورت کو ڈھونڈ لیا، برباد ہو رہی تھی بیچاری کی زندگی، گناہگار اور پھر سامری. دیکھو کیا کمال ہوا. یسوع مسیح نے کہا تھا اسے کہ جا کے گاؤں والوں کو بلا لا یہاں. ارے جس سے ذرا سا بھی تجربہ خدا یسوع مسیح کا ہوتا، زندگی بدل جاتی ہے، اور وہ چاہتا کہ دوسرے بھی بچ جائیں. اور پہلی دفعہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ فی الحقیقت دنیا کا منجی ہے. ساری دنیا کو نجات دینے والا اگر کوئی ہے تو یہ ہے. کس نے کہا تھا؟ یہ سامریوں نے. کس وجہ سے؟ کہ اس عورت نے جا کے انہیں گواہی دی تھی. دیکھا کیسے کیسے کہاں ڈھونڈ لیتا. ایک آدمی کو ڈھونڈنے کہاں گیا، وہ بھی یہودیوں کا علاقہ نہیں تھا، گراسینیوں کا علاقہ تھا. غیر قوم کے لوگ رہتے تھے، ان کے 10 شہر تھے، ڈیکاپولس. اس کا ذکر بھی حوالہ آئے گا تو آپ اس کو پوری کہانی کو پڑھ لینا، لیکن میں آپ کو کہانی سنا رہا ہوں. یہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ ہم نے پار جانا ہے. اتنا زبردست طوفان آیا، اس گہری سمندر تھا وہ تو اچھا خاصا، بڑی رکاوٹ تھی. لیکن پھر پہ جب کنارے پہ پہنچے ہیں، ایک آدمی کی خاطر وہ وہاں گیا ہے. وہ آدمی کا کیا حال تھا بھائی؟ گھر والوں نے بڑی کوشش کی کسی طرح یہ گھر میں رہ لیا کرے، باندھتے تھے، پتہ نہیں کیا، ان کو معلوم نہیں تھا کیا ہے اس میں. توڑ دیتا تھا انہیں، ننگا پھرتا تھا پبلکلی، سب لوگوں کے سامنے ننگا، بالکل مادرزاد ننگا. آخر تنگ آ کے اس نے جگہ چھوڑ دی تھی، قبرستان میں رہتا تھا. کہتے ہیں نا کہ زندہ درگور، جیتے جی قبر میں تھا وہ، ننگا، اپنے آپ کو پتھروں سے مارتا تھا. اگر وہاں سماج میں چلا جاتا تو انہوں نے پتھر سے جان سے مار دینا تھا اسے. یہاں وہ اپنے آپ ہی پتھروں سے مار رہا ہے. اس کو ڈھونڈنے کے لیے بتاؤ کہاں پہنچا خداوند. اور وہ اسے دیکھتے کے ساتھ ہی کہہ رہا ہے کہ مجھے معلوم ہے تو کون ہے. ارے شیطان جانتا ہے یسوع مسیح کو، ہم جانے نہ جانے. ایک جگہ اس نے کہا تھا ہمیں معلوم ہے تو کون ہے، تو خدا کا قدوس ہے. کیا تو ہمیں سزا دینے، ان کو معلوم ہے یہی ہے محاسب، حساب لینے، یہی ہے جب یہاں سے جائیں گے تو حساب دینا پڑے گا. ارے یہ تو حساب لینے والا ہے جس کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا ہوگا. تو اسے کہہ رہا ابھی ہمیں تو نہ بھیج، تو ہمیں آگ میں بھیجنے کے آیا. اس کو معلوم تھا اس کے پاس اختیار ہے. اس نے اس کو کہا اس میں سے نکل جا. نکل گیا. وہ کتنے تھے؟ کہہ لیں گے ہم تو بہت بڑا لشکر ہیں، 600 کے قریب اس میں بدروہیں تھی. سب چھوڑ دیا، وہ بالکل ٹھیک ہو گیا.
اور وہ جو ننگا رہتا تھا جس سے لوگ ڈرتے تھے، لکھا ہے کہ وہ خدا یسوع مسیح کے پیروں میں بیٹھا ہوا ہے، کپڑے پہن کر ہوش میں۔ اب لوگوں کو تو خوش ہونا چاہیے تھا، اسے کہہ رہے ہیں ہماری سرحد سے نکل جا، ہمارے سور مر گئے اس کی وجہ سے۔ وہ آدمی خدا یسوع مسیح سے کہتا کہ مجھے اپنے ساتھ لے چل، یہ تیری تو قدر کرتے نہیں، میری کیا قدر کریں گے یہ؟ کہتا نہیں، تو جا اپنے لوگوں کو بتا کہ خدا نے تیرے لیے کتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ کہتا وہ 10 شہروں میں گیا، ڈیکاپولس اس جگہ کا نام تھا، 10 شہر تھے۔ کہتا ساری جگہ جا جا کے بتاتا پھرا، دیکھو میں وہی ہوں، ارے دیکھو میں وہی ہوں، ننگا پھرتا تھا، مارتا تھا دوسروں کو، اپنے آپ کو، کوئی وہاں سے رستے سے جا نہیں سکتا تھا جہاں میں تھا، قبروں میں رہتا تھا، ارے میں زندہ درگور تھا، دیکھو اس نے میرے ساتھ کتنا بڑا کام کیا۔ 10 شہروں میں مناد کر دیا اسے۔ وہ جو قبروں میں رہتا تھا اب یسوع مسیح کے قدموں میں ہے، دوسروں کو بتا رہا ہے کہ دیکھو، یوں نہیں کہا خدا نے، کہتا خدا کا تو ہم کو پتہ نہیں بھائی، مجھے تو اس کا پتہ جس نے کیا۔ مسیح کہتا، آپ دیکھنا اس کو، دیکھو مسیح نے میرے لیے کتنا بڑا کام کر دیا ہے، کہاں ڈھونڈنے نکلا اسے، کوئی ڈھونڈنے جاتا اسے؟ کسی کی تھی اس کی فکر؟ اسی لیے تو کہا میں گناہ گاروں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے ایسا پیار کرنے والا، گناہ گاروں کو بدل کے اور ہی کچھ بنا دیتا ہے وہ۔ ایک اور سنا دیتا ہوں کو قصہ۔ لوکا کی انجیل میں ایک آدمی کا ذکر ہے، اس کا نام بڑا اچھا تھا، زکی کہتے ہیں نیک آدمی، مومن، نیک راست باز آدمی، بڑا اچھا نام تھا، مگر اس کی کرتوتیں، اس کے کام، اس کے اعمال ایسے تھے کہ سب لوگ اس سے نفرت کرتے تھے۔ خداوند یسوع مسیح یریحو سے ہو کے جا رہا ہے، زکی کو پتہ لگا کہ وہ یہاں سے جا رہا ہے، یہ کون ہے؟ اس نے سنا تھا کہ اس نے ایک جنم کے اندھے کی آنکھیں کھول دی ہیں یریحو میں، وہ جاننا مانگتا تھا کہ کون ہے۔ اب دیکھیے اس کی تجسس کتنا جاننا مانگتا ہے، اس کی پیاس دیکھو، چھوٹا قد بھی تھا لیکن یہ بھی تھا کہ لوگ کہتے بھلے تجھے کس نے یہاں آنے دیا، یہ تو راست باز آدمی، تو یہاں، تیرا یہاں کیا کام؟ تو بیچارہ چپ چاپ سے آگے سے جا کے گولر کے پیڑ پہ چڑھ گیا، کسی طرح دیکھے یہ ہے کون جس نے اس آدمی کی آنکھیں کھول دی، ایسا بڑا کام جو خدا کے سوا اور کوئی کر نہیں سکتا، یہ کون ہے؟ دیکھو کیسی عجیب بات ہے، جب وہ درما سے جا رہا تھا، خدا یسوع مسیح اس کا نام پتا تھا، نام لے کر اسے کہا زکی آج مجھے تیرے گھر رہنا ضرور ہے، جلد اتارا، آج کا موقع ہے، مل گیا تو مجھے زکی، تو مجھے ڈھونڈ رہا، میں تو تجھے ڈھونڈ رہا تھا، چلو گھر چلتے۔ اتنے ناراض ہوئے لوگ، اتنے ناراض ہوئے، بڑبڑا کے کہنے لگے دیکھو وہ ایک زکی کے گھر جا رہا ہے، گناہ گار کے آدمی کے جا رہے، اسے ٹھہرنے کی کوئی جگہ ہی نہیں ملی، یہ کہاں سے نبی ہو سکتا ہے، یہ کہاں سے خدا کی طرف سے بھیجا ہوا ہو سکتا، اسے اتنی بھی پہچان نہیں کہ یہ آدمی کتنا گندا گھنونا انسان ہے، ہم تو اس کے کوئی تعلق نہیں رکھتے، اس کے گھر نہیں جاتے، یہ تو لٹیرا اور بے ایمان آدمی ہے، قوم کا غدار ہے۔ یسوع مسیح نے کہا چل زکی تیرے گھر جانا ضرور ہے آج ہی، اور لکھا وہ بڑی خوشی سے اسے اپنے گھر لے گیا۔ ارے لوگ ہیں جو ڈھونڈ رہے ہیں اسے، اور وہ انہیں ڈھونڈ لیتا جو اسے ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس کے جب گھر گیا تو کہیں لکھا نہیں، آپ دیکھنا تعجب کی بات ہے، یسوع مسیح نے اسے کچھ نہیں کہا کہ تو نے بے ایمانی کی ہے، تو نے جو اتنا بڑا گھر بنا لیا ہے یہ اچھا نہیں کیا، ناجائز پیسے سے بنایا ہے، یہ جو دولت تو نے اکٹھی کر رکھی، تو نے ظلم کیا بیواؤں پر اور اپنے لوگوں پر۔ کہا یسوع مسیح نے کچھ؟ ایک لفظ نہیں اس سے کہا، اس گناہ گار سے۔ یہی تو ہے معجزہ اس کا، جب کبھی کسی کی زندگی میں آئے گا وہ مجرم نہیں ٹھہرائے گا، وہ اندر سے اس کی روح کو زندہ کر دیتا، اسے پتہ لگ جاتا کہ یہ کیا ہے میری زندگی۔ لوگوں کو بلا کے کہہ رہا آدھی لے لو، تم آدھی بانٹ رہا، کسی کا زیادہ ناک لیا تو اس کو میں کئی گنا دینے کو تیار ہوں۔ ارے جس کے گھر کوئی جانا نہیں مانگتا تھا، اس کے گھر کے آگے بھیڑ لگی ہوئی ہے، جس کے گھر کوئی جانا نہیں مانگ رہا تھا اس کے گھر بھیڑ لگی ہوئی ہے۔
حیران ہو کے بیوائیں کہہ رہی ہیں ارے شکر ہے خدا کا زکائی نے ہماری مدد کر دی. کچھ بیچارے اور تھے مصیبت کے مارے ہوئے اتنا شکر کر رہے ہیں، خوشی کر رہے ہیں، کہنے لگے تو یہی سنتے تھے کہ جی بہت گندا آدمی ہے، گناہ گار آدمی ہے، سب برائی کہتے تھے. بھائی ہمارے ساتھ تو پتہ نہیں کیا ایسے ہو گیا، یہ دیکھو جی ہمارا تو گھر بھر دیا اس نے. یسوع مسیح نے کہا تھا اسے کچھ کرنے کو؟ یہ کہا تھا میں ڈھونڈتا ہوں نجات دے دیتا ہوں. یہ نجات کے نشان ہے. نجات ایک نئی زندگی ہے جو شروع ہو جاتی. ارے جسے وہ ڈھونڈ لے، لوگ اسے ڈھونڈتے پھرتے ہیں پہلے اس لیے کہ پتھراؤ کریں اور قتل کر دیں، اب اس لیے اسے ڈھونڈتے ہیں تاکہ اس سے پوچھیں کہ تیری زندگی کس نے بدل دی، یہ خوشی تجھے کس نے بخش دی، کون ہے جس کے پاس ہم بھی جا سکتے ہیں. اس لیے وہ کہتا میں گناہ گاروں کو ڈھونڈنے، نجات دینے کے لیے آیا ہوں. آپ نے سنا اتنا پیار، اتنی زبردست طاقت، یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے. میں خدا کا شکر کرتا ہوں ان سب کے لیے جو ٹیلی ویژن پر خدا کا کلام سناتے ہیں، بہنیں ہیں، بھائی ہیں، سب کو میرا سلام. لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو جمع کرتے ہیں ان لوگوں کو جو گواہی دیتے ہیں، مجھے بہت برکت ملتی ہے. آپ سب کو میرا سلام. وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہمیں تو خود اپنے آپ سے نفرت تھی، ہم نے تو ہاتھ دھو لیے تھے اپنی طرف سے، امید کا دامن ہمارے ہاتھ سے کب کا چھوٹ گیا تھا، ہم کو تو کوئی امید نہیں تھی اپنے بارے میں، اس نے ہمیں ڈھونڈ لیا. عجیب طریقے سے اس کا پیار ہم تک پہنچا ہے. یہ بالکل بات سچ ہے. دیکھو میں آپ کو سناتا ہوں ایک شخص کی گواہی جو اسی بات کی گواہی دے رہا ہے. کسی وقت وہ خدا یسوع مسیح کا دشمن ہوا کرتا تھا اور کلیسیا کے لوگوں کو ستاتا تھا، بہت دکھ دیتا تھا. اس نے کیا کہا کہ یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گناہ گاروں کو نجات دینے کے لیے اس دنیا میں آیا، جن میں سب سے بڑا میں ہوں. اس آدمی کا نام تھا ساؤل، بعد میں اس کا نام پولوس کہلایا ہے. خداوند نے اس کو بہت استعمال کیا ہے اور تمام دنیا میں خداوند اس آدمی کی گواہی کو استعمال کر رہا. یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گناہ گاروں کو برباد کرنے نہیں آیا، کیونکہ گناہ گار کو برباد کرنے سے گناہ برباد نہیں ہوتا. گناہ کو مار دینے سے، کسی بدچلن کو اگر مار دیا جائے تو بدچلنی نہیں رکتی، بدچلنی کا گناہ جائے رہے گا، قائم رہتا ہے، جاری رہتا ہے. وہ خداوند یسوع مسیح علاج یہ نہیں کرتا کہ گناہ گار کو مارے. گناہ گار کے اندر جو گناہ ہے اسے مارنے کی طاقت خدا کے سوا کسی میں نہیں ہے. ہر انسان جانتا کہ میں گناہ کے ہاتھ بکا ہوا ہوں. یہ اتنی پیاری گواہی ہے، اور کتنے لوگوں کی یہ گواہی ہے کہ ہم نے تو اپنی زندگی سے ہاتھ دھو لیے تھے، ہمیں تو اپنے آپ سے نفرت تھی، اس نے مجھے ڈھونڈ لیا. یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گناہ گاروں کو نجات دینے کے لیے اس دنیا میں آیا، جن میں سب سے بڑا میں ہوں. کوئی بھائی، کوئی بہن سنتا ہو تو سن لے، آپ کو پیار کرتا ہے، آپ کو برکت دینا چاہتا ہے، آپ کو برکت کا وسیلہ بنا دے گا وہ. آمین.